ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ فعلموا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم میں سے سب سے زیادہ شان، مقام، عظمت اور فضیلت والا وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمانڈ بھی فرمائی ہے، حکم بھی فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ فعلموا، میری امت کے لوگوں اس کو سیکھو۔ سال کا آغاز ہے، اسلامی سال بھی کہتے ہیں، قمری سال بھی کہتے ہیں، تو اس کا ایک ابتدا ہماری قرآن مجید سے ہو جائے۔ وہ مشہور ارشاد ہے عثمان غنی اضطرابی ہے، اس لیے یہ پہلے کئی دفعہ سنا چکا ہوں اور آپ سب کو یاد بھی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے۔ یہ خیر کا معنی سب سے زیادہ بہتر، صرف بہتر نہیں ہے، سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو یہاں ایک بات اور بھی اس حدیث کے اندر سے نکل رہی ہے، پہلے آپ کی فضیلت ہے، پھر سکھانے والے کی فضیلت ہے۔ آپ سن یہ حیران ہوں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی، اللہ تعالیٰ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوقات پر فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ آپ نے جو چیز مسجد میں لگائی ہے، جو چیز گھر میں رکھی ہوئی ہے اور جو چیز گاڑی میں رکھی ہے، تو کوئی نہ کوئی وجہ اور غرض ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ وجوہات میں سے ایک وجہ قرآن مجید کی تلاوت ہے کہ اللہ نے خود اپنے کلام کا کلام کیا، اپنے کلام کو پڑھا، اور ایک بندہ ہے جو اللہ کے کلام کی نقل کر رہا ہے۔ مثلا اللہ نے کہا یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والے، اور جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، سیم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ ایک فضیلت یہ ہے۔ دوسری وجہ تبرک بالقرآن فہو کلام اللہ، اللہ کے سورج کے فائدے حاصل کر رہے ہیں، چاند کے فائدے حاصل کر رہے ہیں، ہوا سے فائدے حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی پیدا کردہ میوہ جات پھل اور سبزیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ سارے فائدے عارضی ہیں، بلکہ آدمی کھاتا تو ہے سیب طاقت کے لیے، وہ پیٹ خراب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو ان چیزوں سے فائدے حاصل کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرک بالقرآن فہو کلام اللہ، قرآن کی برکتیں حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور ایک اور حدیث، القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں سے محبوب ہے جو ساتوں آسمانوں میں ہے، ساتوں زمین میں ہے، ومن فیہن، اور جو ان کے درمیان میں ان سب سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے من شہد فتح القرآن فانما شہد فتوح المسلمین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کریم کی ابتدا کے وقت حاضر ہو، یعنی ہماری صبح کلاس نازل نظم فاتحہ سے شروع ہوگی، جو قرآن پاک کی ابتدا کے وقت حاضر ہو، وہ ایسے ہے لشکر اسلام کے روانگی کے وقت ہی حاضر ہوا۔ لشکر اسلام والا تو موقع شاید میسر نہ آئے، تو قرآن مجید کے وقت جو حاضر ہوگا وہ ایسے ہے جیسے لشکر اسلام کی روانگی کے وقت وہ حاضر ہوا ہے۔ بلکہ فتوح المسلمین کا ایک مطلب یہ بھی ہے جو فتح کے وقت حاضر ہوا ہے، اور جو ان کو خوشی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعام ہوتا ہے، وہ بھی اس کو نصیب ہوگا۔ قرآن مجید کے بغیر نہ عقیدہ صحیح ہو سکتا ہے، قرآن مجید کے بغیر نہ اعمال ٹھیک ہو سکتے ہیں،
اور قرآن مجید ایسی چیز ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں خاک و خون میں تڑپایا گیا، آپ نے کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ کہنے کہ اللہم ذو بقوتی، اپنی کمزوری کا اظہار کیا۔ آپ کو طیف میں ستایا گیا، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے نہ شکایت کی ہے نہ کریں گے۔ میدان محشر میں آپ کو مکہ چھڑوایا گیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اللہ سے شکایت کی ہے نہ میدان محشر میں شکایت کریں گے۔ اور آپ کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، پھر بھی آپ نے نہ شکایت کی ہے نہ کریں گے۔ اور ایک شکایت ہے، 19واں پارہ ہے، سورۃ الفرقان ہے، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے۔ فقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا۔ قیامت میں عدالت اللہ کی ہوگی، مقدمہ دائر کرنے والے رسول ہوں گے، اور مقدمہ کیا ہوگا وہ کلام اللہ کا ہوگا کہ اس کو چھوڑ دیا۔ کیا مطلب؟ اس کے اوامر کو چھوڑ دیا۔ اوامر تب پتہ چلے گا جب پڑھیں گے سیکھیں گے، نواہی تب پتہ چلے گا جب سیکھیں گے پڑھیں گے۔ اسی سورت کی پہلی آیت ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اسی سورۃ الفرقان کی پہلی آیت، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والے بنے۔ قرآن مجید کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے آئے۔ سورۃ یاسین پڑھتے ہیں، یاسین آگے کیا ہے؟ اللہ نے قسم کھائی ہے یہاں قرآن حکیم کی، آگے فرمایا انک لمن المرسلین، بے شک آپ صراط مستقیم پر ہے۔ اس سے پہلے قرآن حکیم قرآن کی حکمت کی قسم کھائی ہے، تو ذرا اس کو آپ نے سوچنا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پیغمبر تبلیغ کرنی ہو تو قرآن سے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کرنی ہو تو جو وحی کی گئی ہے اس سے تلاوت کرے، اور فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو ڈرانا بھی قرآن سے، تلاوت بھی قرآن سے، تبلیغ، بات، نصیحت، بیان وہ بھی قرآن مجید سے۔ جب والد درس قرآن میں بالکل نہیں بیٹھتا تو کیا خیال ہے اس کی اولاد درس قرآن میں بیٹھے گی؟ کوئی شخص فوت ہو گیا، وہ خود زندگی میں قرآن نہیں سیکھنے والا تھا، اس کا بچہ اس کے فوت ہو جانے کے بعد قرآن کے قریب آئے گا، تو مجھے بتاؤ اس کی بخشش کا کیا ذریعہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قرآنی برکات نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مرحومین کی کامل بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے موجودین کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے محسنین کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔